بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ یہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ اخلاص سے روزہ رکھنا بخشش کا ذریعہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں۔ روزے کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ایک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ روزے کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ رمضان المبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ روزے کا بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین امام علی نے فرمایا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار اور دعا کرو، کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے سب جہانوں کے مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ صبر کر لو، اس طرح کہ جیسے روزہ رکھ لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے اور تمہارا انتظار ختم ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی نے چاہا اپنے مطلب کے لیے، بس میرے رب نے چاہا مجھے میرے مطلب کے لیے۔ اور جب آپ کو اذان کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات کا جاگنا 80 کے عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں تمہارے لبوں سے ایک دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ قبولیت کے لیے کن کہہ دیتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے اور غریبوں کے کانوں میں پڑے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔